السلام علیکم۔ آج کا عنوان خلیل الرحمن۔ خلیل الرحمن قمر ایک پاکستانی اسکرین رائٹر، ڈائریکٹر، اردو شاعر، گیت نگار اور کبھی کبھار اداکار اور پروڈیوسر ہیں، جو پیارے افضل، صدقے تمہارے اور حال ہی میں سب سے زیادہ درجہ بندی والی ڈرامہ میرے پاس تم ہو کے رائٹر ہیں۔ خلیل الرحمن قمر 1962 میں لاہور، پنجاب، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لاہور کے شاد باغ کے ایک سرکاری ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ وہ اسکول میں بھی لکھتے تھے اور مزید پڑھائی بھی کام میں کی، MBA۔ انہوں نے اپنے نوعمری کے دنوں میں اپنی حقیقی زندگی کی محبت کی کہانی پر مبنی ڈرامہ سیریل صدقے تمہارے لکھے۔ خلیل نے نیشنل بینک آف پاکستان میں کام کیا، لیکن ریٹائر ہو گئے کیونکہ وہ تحریری کیریئر بنانا چاہتے تھے۔ 1985 میں خلیل نے اپنی پہلی بیوی روبی ناز سے شادی کی۔ خلیل الرحمن نے روبی سے شادی کرتے ہوئے اپنی دوسری شادی روزینہ قریشی سے کی۔ روزینہ ایک اداکارہ ہے اور اس سے قبل ان کی شادی اداکار فیصل قریشی سے ہوئی تھی۔ روزینہ کو فیصل سے شادی سے خلیل الرحمن کی ایک سوتیلی بیٹی حنیش قریشی ہے اور روزینہ سے اس کے اپنے 2 بچے ہیں۔ ان کا بیٹا عابی خان ایک اداکار ہے۔ خلیل نے اپنے ٹی وی ڈرامہ کیریئر کا آغاز دستک اور دروازہ سے کیا اور بعد میں ایک فلم قرض 1997 میں پروڈیوس کی، جسے انہوں نے لکھا بھی۔ انہوں نے گھر کب آؤ گے، تیرے پیار میں، مکڑا چن ورگا، نکی جیے بان کے مکالمے بھی لکھے، لیکن توبہ ٹیک سنگ کے بوٹا سے اپنی کامیابی حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے اس انداز کو اپنے ڈراموں لنڈا بازار اور محبت زندگی اور لاہور میں استعمال کیا۔ خلیل الرحمن قمر نے مختلف ڈرامہ سیریز لکھے ہیں، لیکن وہ اپنے ہمہ وقت کے سپر ہٹ ڈراموں جیسے پیارے افضل، صدقے تمہارے اور میرے پاس تم ہو کے لیے مشہور ہیں۔ خواتین کے حقوق کے مسائل سے متعلق میڈیا اور لائیو ٹیلی ویژن مباحثوں میں خلیل الرحمن قمر نے قدامت پسند موقف کی حمایت کی۔ 3 مارچ 2020 کو خلیل الرحمن قمر عورت مارچ پر بات کرنے کے لیے نیو نیوز کے ایک پاکستانی ٹاک شو میں نمودار ہوئے۔ جب قمر بول رہے تھے تو ماروی سربت نے میرا جسم میری مرضی، جس کا مطلب ہے میرا جسم میری پسند کا نعرہ لگا کر قمر کو روک دیا۔ قمر اس کی مداخلت سے مایوس ہو کر اسے شرمناک کہنے لگا۔ ایجنسی فرانس پریس نے رپورٹ کیا کہ قمر نے سرمت سے کہا کہ کوئی آپ کے جسم پر تھوکنے تک نہیں دے گا اور یہ کہ وہ ایک سستی عورت ہے جسے چپ رہنا چاہیے۔ قمر کو سیاست دانوں اور اہم شخصیات نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ جیو ٹی وی نے ان کا معاہدہ معطل کر دیا۔ قمر نے کہا کہ وہ اپنی تقریر کے وقت کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اسے روک دیا۔